عہدے والے دا گندو کسے نوکری والے دا گندو کسے سردار صاحب دا نام گندو دا کو صاحب آدھوں سردار صاحب توجہ نہیں ہوئے پٹواری دا نام گنو پٹواری صاحب آدھو فوجی دا نام گنو فوجی صاحب آدھو مولوی دا نام گنو مولوی صاحب آدھو قاری دا نام گنو اگو صاحب آدھو یعنی سارے آندے نام دے اگو عزت علی لقب لگا کھڑے توجہ ہے نا عزت علی لقب نام ضرور ذلعی کھڑے ہیں لیکن جس وقت اس ذات دا نام مالک کے کائنات خالق کے کائنات دا نام اندے خالی اللہ اللہ اشتہار چھپ دن پینا فلیکس چھپ دن درمیان اچھ مولوی صاحب دا نام پیر صاحب دا نام بڑا کر کے لکھا کھڑا ہوں دے اگو پچھو بے شمار القابات ہوں حضرت علامہ فلاں فلاں مفکر اسلام کنز العلماء امیر المجاہدین قبلہ عالم پتہ نہیں کیا کیا لکھی کرے ہوں آخر دے اندر دامت برکاتہم العالی متصل العالی القابات لیتی کریں جنہاں اس ذات دا نام اندے اٹھا خالی اللہ اللہ اس واسطے سید اکبر حسین الہبادی جن کو لسان العصرہ کیا گئے انہاں فرمایا ہے اللہ اللہ کر رہے ہیں حال یہ ہے کہ مر رہے ہیں آپ دے کلیات اکبر دے اندر اے آپ دا کلام موجود ہے فرمایا اللہ اللہ کر رہے ہیں حال یہ ہے کہ مر رہے ہیں اور سنو میں تانے نال بھی آدھا توحید دا پہلا سبق لیا سبحان اللہ بے شک جڑا اس راہ تو نہیں گزریا اے سبق نہیں پڑھیا کہ اس ذات دے تمام تر حقوق دے وچ پہلا حق ہی ہوئے کم از کم از مسلمان اس مالک کے کائنات دا خالق کے کائنات جل شانہ ہو دا جڑا نام گھنو صحیح طریقے نام دے ادا کرنا آوے میری گل پسند ہے یہ کونا سینہ ٹھڑ دے بیٹھے تھے ٹھار کے بولوں سبحان اللہ اے پہلی گل اس سے ہی مناسبت نال دوجی گل کرنا چاہنا جنہاں نبی صحیح دا نام اندے تے اساں درود شریف پڑھ دیاں کہ امتی دے اتے درود پڑھنا واجب تھی میں حدیث پاکے جائے وہ کنجوس ہے کم بخت ہے جب رسول کا نام آئے تو درود نہ پڑھے سبحان اللہ سہر سنی مسلمان دا یہ عقیدہ ہے سبحان اللہ بے شک نبی سینا نام آوے درود پڑھنا واجب تھی بندے صلی اللہ علیہ وسلم آکھنا واجب تھی بندے یہ سبق سا کو پڑھایا گیا دسایا گیا موجودہ دور دے اندر خصوصاً ایک کیوں نہیں دسایا گیا کہ خالق کے کائنات دا نام جڑا ناوے اتھامی جل شان ہوا کرنا واجب تھی ایمان نہ دسا ہے تو صحیح سبق سن دے کھڑے ہو مولویاں تو پیران جھوٹ نہیں بولنا مقدس محفل جائے بیٹھے ہو قرآن خانی دی محفل دسا مولوی پیرے سبق پڑھنے ودن نہیں پڑھیں گے ولدنگی ماری کھڑے کی نہیں ماری کھڑے کیوں نہیں رسیں گے توحید کا پہلا سبق جڑا قسم و ذات بھی کر کے آدھے جنہیں قبضہ قدرت میری جانے تاں تے تاجدار گھولڑا فرمایا ہی کوئی ورلی موٹی لے کریاں تھوڑا ذوق ہوئے تو سنائی بنا تاجدار گھولڑا فرماندہ دس صورت رہا بے صورت دا توبہ راکی این حقیقت دا پر کم نہیں بے سوجت دا کوئی ورلیاں موتی لے کریاں سبحان اللہ ہر بندے دا کم نہیں ہاں جی دنیا تو کھرا سچا ثابت ہو کے ونجے ایمان چاہ کے ونجے میرے کول ملفوظ ذات عالیہ مناقب المحبوبین سارے شیخ المشایخ قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہاروی جی اس وقت حق دے وچے 13ویں صدی لگی ہے 13ویں صدی دا پہلا دن آغاز تھا ہے قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہاروی سے روپ ہے مریدہ پوچھے حضور کیوں روئے ہو آپ نے فرمایا میاں 13ویں صدی لگ رہی ہے ہون ایمان قسمت اللہ چاہ کے ویسے ساتھ کو شرم آمنی چاہی دیا سا ہر ایک کو حضور دا عاشق آگ باندھے ہر ایک کو حضور دا غلام آباد آگ باندھے غلامی یا کوئی علامتہ بھی ہے عاشق رسول ہمر جا کوئی نشانیاں بھی ہے جیڑی کون خدا رسول دا نا اخبارہ اشتہارات لکھ لے زندگی جو نہ لکھ سکتے وہ بھی عاشق رسول ہے جیڑی کون خدا دے فرد پیر بنے نمازہ پیر بنے وہ بھی عاشق رسول ہے حضور کی سنت کا قتل
نوکری کی لالچ چاہ کے تنخواہ کی لالچ چاہ کے دھی بھیڑ کی عزت کا کبارہ کرے پاس پاس کرے کیا وہ بھی رسول کے غلام ہے؟ شاہ حسینی فکر کیا ایمان تعالیٰ میں تمہیں محمد امام علی مقام نے جناب کربلا دے اندر یزیدی لشکر کا مقابلہ فرمایا ہے آپ نے اپنی چادر مبارک دے تلے کچھا پاتا ہویا ہے مات سفر کھلے تے شرم گاہنا نظر آوجے ایڈی خیرت اے ہاں حسین دی پاک امہ دا کردار دے سامن امام حسن حسین دی پاک امہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ حضرت خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ سنو اپنا ایمان تازہ کرو تو آپ کو پتہ لگ سی حضور دے عاشق سچے کون ہوندن دیوانے کون ہوندن پروانی کون ہوندن تو مستانے کون ہوندن رجب بیٹھے ہوئے میاں امام علی مقام امام حسین دی پاک امہ دا کردار سن ارے بے اجازت ان کے گھر میں جبریل بھی آتے نہیں تاجدار بریلی فرماندے یا شاہ امام احمد رضا فرماندے ارے بے اجازت ان کے گھر میں جبریل بھی آتے نہیں بے اجازت ان کے گھر میں جبریل بھی آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت ذرا ٹھہر کے آن سبحان اللہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی پاک امہ آپ نے نصیحت فرماؤنی اے وصیت کرنی آپ نے بار بار فرماؤنا مہربانی کریا جے جدو میری وفات ہو جاوے میرا وصال ہو جاوے میرا جنازہ رات دے ہنیرے چایا جے دن نو جنازہ نہ اٹھایا جے کیوں فرمایا میرا حیاء دوبارہ نہیں کر رہا مت میرے جنازے والی چار پئی تے کسے غیر دی نگاہ نہ چھاپو یہ کینی امہ دا کردار ہے امام علی مقام امام حسین دی پاک امہ دی مبارک سیرت ہے ٹھردہ بیٹھیں جو بولی اور سبحان اللہ اچھا شرم نہیں اندی ہو جیرے اپنے آپ کو حسین بھی اکوین تے دھی بہن کالے تے سکول چھوڑ دیں وہ سکول کالے یونیورسٹی دی تعلیم دا میرا کردار ہے کہ حالی بھی پوشیدہ ہے حالی بھی چھپ جانا تھے ادھانی چیشتیاں کو چاہیے اور سامن بیان کریں وہ عزت دار بیٹھے ہو الحمدللہ توارے علاقے جو بڑے بڑے ولیاں نے ڈیرے لائیں ہاں میرا پیر سواگی تھئی رہا دے حضرت پیر بارو سیوی تھئی نہیں جیا لال اسم کروڑی تھئی ہیں وہ اللہ دے ولیاں دی زندگی غیرت علی پڑھ کے دیکھ ایمان تازہ ہوئے انہا ولیاں بھی جو ہے ولی گزرے جنہا نامی اسم گرامی حضرت سیدنا شاہ شجاع کرمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ افلاطون ایک بادشاہ گزرے بغداد دے اندر اندر دورے یہ اللہ دا فقیر ہے جس وقت باہر نکل دا ہی نا تو مریدیں کو آدھائی پہلے جھاڑو مارو جھاڑو پھیرو رستہ صاف کرو ایک نوار مریدیں عرض کیتا حضور یہ کیا وجہ ہے آپ پہلے جھاڑو کیوں پھر ویندے ہو آپ نے فرمایا میں دسنا سے کونا ہے تو سا سوال کر دیتے میں دسا چھوڑے نا فرمایا میری غیرت گوارہ نہیں کریں گی میں جھاڑو اس واسطے پھر وینا مت کوئی غیر محرم عورت لنگی ہوئے تو گزری ہوئے کہ اندے پیران دے نشان پہ ہوئے میری غیرت گوارہ نہیں کریں گی کہ غیر محرم عورت کے پیران دے نشان سے میرا پیر آوے اے ولی دی زندگی ہے وہ او کی ہو جا پیر ہوئے نہ مریدان دی عزت بچاوے نہ محرم غیر محرم دی تمیز دا سبق پڑھاوے اللہ دا قرآن آکے اے مسلمان دی دھی بہن تیرے زیور دی آواز غیر دے کان میں جنا بندے پیر آکے نہیں زمانے کے ساتھ چلنا پڑے گا اے پیر ہے میری پیر ہے جنا رنگے کو سامنے بھی لحاظ بائے بغیر پردے تو اے پیر ہے یا پیر ہے جنا غیرت دا درس نہ دے او پیر
تو وہ ہوتے تھے جن کی بارگاہ سے عزت بھی ملتی تھی، حیا بھی ملتا تھا اور غیرت کا سبق بھی ملتا تھا۔ وہ کب پیر ہو سکتے ہیں جن کے ہاتھ پر ہاتھ رکھنے کے بعد غیرت بھی چلی جائے، حیا بھی چلا جائے، زندہ دل مردہ ہو جائے؟ وہ پیر نہیں، وہ پیر ہے، وہ پیر ہے، وہ پیر طریقت رہبر شریعت نہیں ہو سکتا، وہ پیر ٹریکٹر اور گڑبڑے تھریشر ہے۔ بولو بولو بولو، اصل پیر کون ہوندے دساواں؟ ٹھر کے بولو نا یار، پیر او ہوندے صدقے جاواں حضرت خواجہ حسن سواگ ورگا سکھاں دی برات پہ جندی سنی کھڑے ہو تو انہوں نے راہ پوچھا، حضور لال عیسن کروڑ دا راہ کیڑے پاسوں ویندے؟ کروڑ دا رستہ تے دساؤ چاہ؟ آپ نے فرمایا کروڑ منجنے یا تھجو توڑ منجنے، توڑ منجنے یا کروڑ منجنے؟ انہوں نے منہ چو نکل گیا سی توڑ ہی منجنے۔ انہوں نے سمجھا شاید توڑ لال عیسن کروڑ پوچھا منا چاہنا، منہ چو نکلے حضور توڑ منجنے۔ آپ نے فرمایا وال اکھاں بند کرو، بس سننے بیٹھے ہو؟ امام اشاہ امام احمد رضا لے بیٹھے ہو؟ ہر کے بولو سبحان اللہ۔ فرمایا اکھاں بند کرو، سکھاں نے اکھاں بند کی دیا، فرمایا اکھاں کھولو، جدو اکھاں کھولیا ویکھیا سامنے روزہ مبارک آئی، سکھاں نے ویکھیا کلمہ شریف دا ورد کرنا شروع فرما دیتا، مسلمان ہو کے آپ کے مرید ہو گئے۔ آپ نے فرمایا ہن اکھاں بند کرو، اکھاں بند کیتیاں، فرمایا کھولو، جدو اکھاں کھولیاں لال عیسن کروڑ دا شہر ہے۔ ذرا کھڑ کے آپ سبحان اللہ، او پیر پیو ہوں گئی جڑا اکھاں بند کرا کے محمد کی بارگاہ چپ جاوے، او پیر نہیں ہو سکتا جڑا نگاہ کرے الٹا مردہ دل چا زندہ دل چا مردہ کرے۔ تا میرا قلندر اقبال فرما گیا رمز ایمان اس زمانے کے لیے موضوع نہیں۔ اقبال آدھے اشارے کنیچ گل کرنی یہ میرے کو نہیں ہو سکتا اور آتا ہی نہیں مجھ کو سخن سازی کفن۔ اقبال آدھے اشارے کنیچ گل کرنی میں مسلمان ہے میرے کو نہیں ہو سکتا، ہاں نہ ہی میں کو ایسا کوئی گر اندے، نہ ہی میرے کو ایسا بھی کوئی فن نہیں کہ میں حق گال کو پچھو تے لکا وہاں تے میں اشارے کنیچ بولا بیٹھا، کوئی بھی فن اپنا کے کوئی بھی گر اپنا کے، نہ فرمایا میں کھری کھری منہ دے ہی کرنی۔ اوہ کسے بندے پوچھا کسے کو مرچاں دی موسم کدن ہونی تے بندہ سیانا اوہ کہ مرے تو ہون سچ لا چا مرچاں لگ ویسے، ہاں مرچی نہیں باقاعدہ موسم نہیں ہوندی، ہون سچ لا لگ ویسے۔ تو اہل ایمان بیٹھے ہو الحمدللہ، میں امید رکھے نہ ٹھار کے بولو ہاں یار سبحان اللہ۔ وقت تھوڑا ہے نہیں کہ میں موضوع بڑا طویل ہی یہ ابتدا کی تھی بیٹا، اچھا بولو سبحان اللہ۔ اقبال فرماندہ رمز ایمان اس زمانے کے لیے موضوع نہیں اور آتا ہی نہیں مجھ کو سخن سازی کفن۔ قم بإذن اللہ کے سکتے تھے جو رخصت ہوئے، ارے خانقاہوں میں مجاور رہے دے پہلے آدھے ہن قم بإذن اللہ، پہلے آلے جڑے پیران آدھن اٹھے مردے اللہ دے حکم نہ فرمایا انہاں دی یک آواز دے ہوتے مردے زندہ تھی کہ کھلو گئے لیا۔ ہاں تے ہن کیا ہے؟ میں خانقاہوں میں مجاور رہ گئے یا گور کا، فرمایا ہن تے قبرہ کھٹانا لے رہ گئے، یعنی ہن زندہ کو مردہ کرانا لے رہ گئے۔ اللہ اکبر۔ ایک پیر دی میں مشہور مثال دینا ہونا، پیران دی مشہور مثال۔ ایک پیر گیا مرید دے گھر دعوت دو، جب گیا دیٹھو سی ہونی جڑی گھر علی مرید نے منہ لکائی ودی پردہ کی تھی ودی
شرم آیا لیا یونیورسٹی علی کہنا ہے نا کاکا بول 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 وہ لکائی ودی تے پیر کو لگی کاوڑ آنے کڑ کر دے کیا کہ ہیں میری مریدنی ہو کہ میرے تو پردہ ودی کریں گے ایک قیامت والے دن تے ڈھیر ساری میرا مریدنیاں ہو سن میں کی میں سننے سا میری مریدنی اور مریدی غیرت مند ہے ہاں جمہوری کہنا ہے نا مرید غیرت مند ہے تے مرید آ کے اچھا پیر صحیح ہمیں بٹھا دے کوٹھے چ گئے کمرے چھوڑی چاہتی ہے پیر پاک دا نک کپ چھوڑے جو ہی نک کپے سے پیر کر دیے دھار مریدہ کیا ظلم کی تھی مرید آدھے پیر صحیح میں تے صحیح فیصلہ کی انصاف کی تھی کیا مطلب دن ڈھیر سارے پیر ہو سن میں کی میں سن لے سا تو میرا پیری میں نشانی لا چھوڑی میں سواگیوں بولو میں چشتیوں بولو میں قادریوں بولو میں سنیوں پھر کے بولو سبحان اللہ اے ہوندے نہیں کامل مرید تے غیرت مند مرید ہون کیا ہے اللہ سونا چاہ بناوے آنکھ آمین پھر کے آنکھ آمین اور میرا سوال ہے ایمان اللہ سا حسین دی پاک امہ دی سیرت سنیے وہ اپنا جنازہ فرمایا رات کو چوائے میرا جنازہ میرا جنازے دی چار پائی تے غیر محرم دی نگاہ نہ بجے مقام کیا ملے فرمایا معاشر دے دیمار جنا خلقت پل سرات کو پئی لنگ دی ہو سی گزر دی ہو سی حکم کی سی یا اہل معاشر اپنی اپنی نگاہ چھکاؤ اج محمد کے بیٹی پل سرات کو لنگ دی فرمایا تمام مخلوق اپنی اپنے گردن جھکا دے سن گردنا سر نیوے کر دے سن حسن حسین دی پاک امہ دا جنم پل سرات تو گزرتی سی اپنے نگاہ نیوے کر دے سن اللہ اکبر فرمایا سبز رنگ دی ملدود چادرہ ہو سن انہاں دے سائے 70,000 کم و بیش حور عین جنت دیاں خاص حوراں انہاں دے جھرمڑ دے وچ بی بی پاکا فرمایا پل سرات تو بجلی دی طرح پار لنگ ہوئے سن میرا سوال ہے معاشر علی دیوہاری کوئی نعوذ باللہ من ذالک اللہ سنا معافی دے معاشر دے دیوہاری کوئی بے حیائی دا خطرہ ہو سی کوئی گناہ جرم کرن دا ہو سی خطرہ لیکن اس کے باوجود اللہ پاک ایڈی عزت دے سی ایڈی شان دے سی بی بی پاکہ کو اور تمام پاک عورتوں کو اون تو بہتر ہے کیوں نہ ایہو سبق اساں اپنی زندگی چپڑوں تے ہی سبق دے مطابق خود بھی زندگی گزارو اپنے بیبیاں کو بھی پابند کر کہنا کلندر اقبال فرماندا ہے سناواں اقبال فرماندا باقی نہ رہی تیری وہ آئی نہ ضمیری اے کشتہ سلطانی ملا پیری تھر کے بولو یار سبحان اللہ پردے دے حوالہ اگلی گل کر چھوڑا غیرت مند بولو سبحان اللہ سجنا اللہ دا قرآن فرماؤں ہے باقی ساریاں کتابہ بعد چن رب دے قرآن دا حق پہلے حکم بھی پہلے کہ قرآن خزانہ محمد دا قرآن خزانہ محبت نام سبحان اللہ اللہ دا قرآن فرماؤں ہے 18واں سپارہ سورہ نور مولا سونا اعلان پیا کر گئی وَلَا يَدْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ اللہ سونا فرماؤں ہے اے مسلمان دی عورت جدہ پیر مارے زمین تے پیر رکھے اپنا پیر ہولے ہولے مار کے چلی پیر ہولے ہولے رکھ کے ٹری زور دا پیر مار کے نہ چلی مت تیرے چھپے ہوئے زیور دی آواز اٹھے تیرے پوشیدہ زیور دی آواز اٹھے غیر محرم تیرے چھپے ہوئے زیور دی آواز نہ سن اللہ دا قرآن ہی جینا
اللہ سنے گا مومن ایمان تازہ ہوئے گا منافق کا علاج نہیں ہو سکتا اللہ سونا فرماؤں دے وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین حکم ہویا ہے اے محبوبہ تو سوال و نصیحت فرماؤ تقریر فرماؤ تبلیغ فرماؤ نصیحت یا گلنا ارشاد فرماؤ لیکن فائدہ اہل ایمان نہ ہونا ہے بے ایمان رب دے قرآن تو فائدہ نہیں ہو سکتا منافق بندے نو ماں پاک محمد دے فرمان تو فائدہ نہیں ہو سکتا اے تو انہوں فائدہ ہوئے گا جڑا کلمہ دل نال پڑھی بیٹھا ہوئے گا ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق تیرا میرا آج کل زبانی دعویٰ پیا چل رہے نا اقبال آدھے این گل نہیں بڑھنی زبان تے دل دا رشتہ جب تک ایک نہیں ہوندہ تب تک تو میں مومن ثابت نہیں ہوندہ بول ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق ارے یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق تھر کے آپ یار سبحان اللہ اللہ سونا فرمان دے تیرے چھپے ہوئے زیور دی آواز غیر دے کانچ نہ بنے تیری شہدی آواز زیور دی عورت دی نا زیور دی اور میں کو تبصرہ کرنے دی کیا ضرورت اس طرح کیا کبارہ تھی اللہ بازار دیکھو سکول دیکھو یونیورسٹیاں دیکھو دفتر دیکھو ڈیو بس دیکھو کچہریاں دیکھو تھانیاں میں دیکھو پارکیں دیکھو کرکٹ دیکھو کلب دیکھو ڈرامے دیکھو فلمیں دیکھو یار میرا سوال ہے دسو ہوئے جنہیں کو اساں کافر آدوں یہودی آدوں مشرق آدوں انگریز آدوں عیسائی آدوں ہندو آدوں سکھ آدوں کھتری آدوں مشرق آدوں کافر آدوں دسو انہیں دیا عورتاں دا پردہ ہونے وہ اپنے رنہ لکینے کافر ہے لکینے ایمان اللہ سو غیرت مندو نہیں لکینے نا کافر نماز پڑھ دیں کافر زکاة لینے کافر حضور دی سنت راہ دے چل دیں کہنی چل دے ایسا اب ہلاوہ نماز پڑھ دے کنو روزے رکھے نہیں کنو اللہ ماشاءاللہ حضور دی سنت کتا ہے دیکھو کینیا سونیا شکرہ بیٹھے لگتے ہیں مبارک جنہیں حضور دی سنت رکھوا کے بیٹھے اللہ سنا سارے کو توفیق بخشی آگنا یار آمین میں کہیں دی تدلیل نہیں کرنی بات کو یا کہ مولوی صاحب شاہ کو آ کے شروع تھی گئی نا سارا ایک کام ہی نہیں ہو سکتا مطلقاً کلام کرنا ہو دے مقصد و ذات قسم و ذات ہی کر کے آدھا مقصد صرف اصلاح ہے کسی کی دل آزاری نہیں کسی ذات کو نشانہ بناونا نہیں مقصد صرف جذبات ضرور ہے شدت ضرور ہے سختی ضرور ہے کلام دے اندر لیکن آپ کو مقصود دیکھو مقصود صرف اے ہے کہ جی میں ایسا زبان نال کلمہ پڑھے شالا یہ کلمہ دل ہے چوتر پہنگا ہر کے بول یار سبحان اللہ تاکہ برتن پلید ہوئے نا جیڑی پاک شاہویوں دے وچ پیسوں پلید ہی تھی میں جب تک برتن پاک نہ تھی سی تب تک وچ داخل ہونے والی چیز بھی پاک نہ تھی سی یہ جڑا دل والا تیرا میرا برتن ہے نا پہلے کوشش کروں ہی کو پاک کروں اے پاک تھی سی دے کل شاہ اندر ویسی کیوں اللہ سی دل ہک بنائے او ذات بھی ہک ہے تے ہک دل دے وچ پھر ساریاں قسماں دی محبت داخل تھی ونجے اے چاستے نہیں بننی نہ والا قبلہ عالم سے فرمیندے ان خواجہ نور محمد مہاروی سے فرمیندے مولا سا کو ہوں دل تو پناہ دے بھی جس دل دے وچ تیرا پیار بھی ہوئے تے اہل دنیا دا بھی ہوئے فرمایا ہوں دل تو پناہ بخشی دل یاد لئی بنایا تعریف لئی زبان او دل یاد لئی بنایا تعریف لئی زبان اکھیاں بنایا سونے دے دیدار واسطے ہر کیا یار سبحان اللہ
ایسا چشتیاں دا منشور ہے اللہ دا قرآن پیا فرماؤں ہے قرآن تو بڑی دلیل کیا ہوگی نہ سے قرآن ہی زمین آسمان بن سکتے آسمان زمین بن سکتے ساری دنیا دے قوانین نویں بھی بن سکتے ہیں وال تبدیل تھی سکتے ہیں وہ تبدیلیاں ہی آ سکتے ہیں لیکن اللہ پاک دا بنایا دستور قانون کے لیے تبدیل نہیں ہو سکتا زمین آسمان بن سکتے آسمان زمین بن سکتے مولا سونے دے کلمات لا تبدیل علی کلمات اللہ کہ نہیں ہوندے کلام دے اندر تبدیلی نہیں آ سکتی پوچھو علماء تو میری گال کوڑی ہوئے کہ میں مجرم قرآن فرمائے تیری جھی بہن دی زیور دی آوازی غیر دے کم اتنا بن جڑا رب جل شانہ مولا دھی بہن مسلمان دے زیور دی آواز غیر دے کم نہیں ونجان دینا نہ ہی گوارا کریں گی او ذات ایک ہی تو اجازت دیسی یہ نوکریاں کرے اے دفتران لگے اے پیسیو تے وچ آئے اے ڈیو وچ لگے اے ہاتھ گیند بلا پکڑ کے کرکٹ دے میدان وچ اترے اے فوج بھرتی تھی وے پولیس بھرتی تھی وے اے ہر کم کرے میں قرآن دی گال بیٹھا کرے نا اپنی نہیں کرے نا بیٹھا وہاں کوئی افسر آیا بیٹھا ہوئے سردار صاحب آیا بیٹھا ہوئے چودھری صاحب آیا بیٹھا ہوئے میرے واسطے باقی ساری عزت بعد تھی اللہ دے قرآن میں پہلے میں آپ گال کرا دے جیری چور دی صدا ہو صدا میری میں گردن کٹوا دے سا اپنی چاہو اللہ دا قرآن تازہ کرو ایمان زیارت بھی کرو 18 سپارہ سورہ نور کھولو اسا کیڑے پاسے چل پی ہوئے کیڑے کسے کہانے دے قوم کو لئی کرے ہوئے نہ ادب رہی ہے سارے کول آج اخبار اشتہار نالیاں لوریاں دے پر رول وچ خدا دا نا قرآن دے آیتہ لکھے ہویا کدھر مرگی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین اشتہاریں جو لکھا ہویا لبیک یا رسول اللہ صاحب اشتہاریں جو لکھا ہویا انہیں دیوبندی لکھوینن یا حیو یا قیوم شیعہ لکھوینن انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا میں پوچھتا ہوں بتاؤ اگر اندر ایمان کا قطرہ ہے تمہارے سینے میں اگر سچے مسلمانوں کیا قرآن اس لیے آیا تھا یہ اللہ کا کلام ہے جبریل امین لے کے آنے والے ہیں امام الانبیاء محمد مصطفیٰ کے سینے شریف پر یہ نازل ہوا ہے یہ رب کا کلام ہے آج رب کا کلام یا روڑی پر نظر آتا ہے یا نائی میں نظر آتا ہے یا سڑکوں پر نظر آتا ہے اس سے بھی آگے چلے گئے ہیں ہم اگر ہماری غیرت زندہ ہوتی ہمارا ضمیر زندہ ہوتا ہمارا ایمان سلامت ہوتا ہم گردن کٹوانا گوارا کرتے رب کا نام نیچے گرانا گوارا نہ کرتے اگر سنو ایمان تانا کرو ایک کباڑ کھانے والا دکانہ جان دے بن کے اتنا کر جھاتی پاؤ خدا دا قرآن ردی بن کے کباڑ کھانے کیا تھا ساریاں تحریکاں جماعتاں آپس دیاں لڑائیاں فرقے واریت لعنت کھا گئی سب جناب اللہ دے قرآن کی عزت کیسا ہے کہ نہیں ہو سکے مشرک کافر یہودی اصلی دشمن انہوں نے قرآن دی بھی توہین کرنی ہے سونے نبی دی ناموس دے اتے بھی انہوں حرامیاں نے حملہ کرنے ختم نبوت میں ڈاکہ مارنے کیونکہ انہیں لانتے نہ کام میں گستاخ جو ہے انہیں کو بھی جواب دے ہونا ضروری ہے لیکن انہوں تو پہلے اپنی اصلاح کرنا ضروری ہے اپنی منجی ہے ڈنگورا پھیرنا ضروری ہے اسا اشتہار اخبار چھپوا کے خدا دا نام تلے سے کی بیٹھو آدھو کافر گستاخی کی تھی وہ گستاخ ہے کرے تو ہم کریں تو ہم پھر بھی عاشق رسول ہیں وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا ہم نام بھی لیتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام بولے یار کھر کے بول سبحان اللہ یہ پھیری اللہ نے آواز لے لے پھیری اللہ کیونکہ سادہ مقصد ہونا دوستہ اصلاحی تقریر وہ سبق پڑھاونا جیڑے سبق تو مولوی پیر قوم کو دور کی تھی کھنے کسے کہانے دے رکھی کرنے خوشامت دے نال بھرے ہوئے تقریران پیا تھی نہیں اصل امام حسین دا کیا قصور ہے رساؤ بولو آپ کو کیوں شہید کر دیتا گیا سخی حسین 72 جانوں نے نظرانے کیوں پیش کرنے پر میرے سوال ہے رساؤ حسین اقوامن آسان پترے حسین کا دشمن کون اور حسین کا دوست کون یہ بات بڑی دور پڑی ہے جب تک حسینی کردار نہیں اپناؤ گے میرے بیٹے تب تک تمہارا حسین کی حسینیت کے ساتھ
ساتھ دور تک کا بھی واسطہ تعلق ثابت نہیں ہو سکتا. حسینیت سراپا غیرت کا نام ہے, حسینیت سراپا ادب کا نام ہے. ارے حسینیت صبر کی انتہا کر دینے کا نام ہے. ارے حسینیت کیا ہے؟ باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا نام حسینیت ہے. حق پر ڈٹ جانے کا نام حسینیت ہے. ہمارا حسینیت سے تعلق تو تب ثابت ہوتا ہے جب حسینی کردار ہمارے اندر ہوتا. کردار ہمارے اندر یہودیوں کا گھس گیا ہے. ہماری تعلیم, ان کی تہذیب, ان کی قانون, ان کی وضع, ان کی قطع, ان کی لباس, ان کا چھٹی, ان کی ماحول, ان کا سارا کچھ ان کا ہمارے اندر منتقل ہو گیا ہے. زبان سے جب ہم حسین کے نعرے لگائیں گے کہ حسین ہم سے راضی ہوں گے, نہیں ہو سکتا. پھیری والا آیا آواز دیتو اسادنا حسین پاک دی شہادت تھی ہے کہ سکی حسین دا نیزے تو بھی قرآن پڑھن دی آواز یہ سر مبارک. آئیے نہیں ہے جیسا ہوئے, آئیے نا کہ جس حسین نے قرآن دا ادب اس طرح کیتے وہ شہادت تو بعد بھی آپ دے سر انور تو قرآن دی تلاوت دی آواز پہ کہ اسا اس قرآن نال کیا کیتی کھڑے ہیں. اللہ اکبر و کبیرہ. پھیری والا آیا علاقے میں مختلف چیزاں چاہ کے کھاون پیون میں بچہ بالاں دیا شہی تے وہ آواز دیتی ردی علیہ کتاباں چاہو, لوہا پیپا چاہو. آوازہ سن دے ہوئے جی مختلف آواز. ردی علیہ کتاباں کیڑیاں بھائی, باہمیں انگلیش آلین, باہمیں اردو آلین, جیڑیاں اردو آلین تے اسلامیات آلین, سکولیں دیا کتاباں اون دے ویچے تو ساں کھول تے دکھائے جا. اگر اللہ دا قرآن نہ لکھا آیا ہوئے میں چشتی مجرم. ہون او ردی تھی کہ پیامن ردی دا معنی کیا ہے جیڑی شاہ کو رد کر دیتا منیا بھئی یہ ہون ردی ہے. اے وینجا بھائی کباڑ خانے چوئے سے ایڈو ردی اڈو کباڑ. انہیں الفاظ دے ہوتے غور کرو. جتنا کباڑ خانے دکانن اگر ویچ قرآن دے لکھا ہویا کتاباں بے ادبی نہ پیچھے ہوئے میں کون ماری بیٹھا ہوا جیری چھوڑ کے صدا ہو صدا میں. مسلمانوں ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. اساں اپنے ملک جے حشر کی تھی کھڑے ہیں سارے رل مل کے جب تک آواز نہ اٹھے سو دسو میں ہن کل ہی علاقے وچ گلے پھاڑ پھاڑ کے علاوہ مدا کام نہیں بڑھنا. جب تک سارے متفق تھی کہ رب دے قرآن دی ناموس واسطے عزت واسطے آواز نہ اٹھے سو تب تک اساں اپنے مقصد پورے نہیں کر سکتے. میں سچا دا بیٹھا کوئی غلط گال نہیں کی تھی نا. یہ تعلیم پہلے, قرآن دا ادب پہلے, خدا رسول دے پاک نامہ دا ادب پہلے. اے توحید دا پہلا سبق دا نام آوے اکو جل شانہ پڑھو. جو نبی صحیح دا نام اندے تے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ دیا. اللہ سونے دا نام آوے جل شانہ آکو. اے بھی ان دے حقوق جو پہلا حق توحید دا پہلا درس ہی ہوا. اگر نہ پڑھ سو نبی صحیح دا نام آوے درود نہ پڑھو گناہگار تھی. اللہ سونے دا پاک نام آوے درود نہ پڑھو تب بھی گناہگار تھی. نام گھننا کی میں ہے اللہ اللہ نہیں آکھنا بلکہ اللہ ہو تعالی آکھنا. بے شک بے شک. میں گنسو یہ سبق تے یاد کرو چاہ خواجہ حسن سماغ دا صدقہ اللہ سونا مہربانی فرمائے. اللہ ہو تعالی بیچ عین کو ظاہر کرنے تالا نہیں آکھنا. تالا مانا جندرہ بن دے. تالا نہیں آکھنا تعالی عین کو ادا کرو. اللہ ہو تعالی آج تو بعد عہد کرو جنا استاد دا پاک نام اسی میں ادب نال گنسو. خواجگان چشت آل بہشت فرمینن بزرگان دین فرمینن جیڑا بندہ اللہ سونے دا پاک نام صحیح طریقے تے القابات نال گھنن شروع کر دے سی نا فرمایا نہ ہی دی زندگی وچو برکت مکسی, نہ ہی دے مال وچو برکت مکسی, نہ ہی دی اولاد وچو برکت ملسی. مکسی اور تو ہیں جہانے وچ فرمایا برکتہ ہی برکتہ نصیب دی. بیماریاں دور تھی ویسے کیونکہ اس ذات کا نام ہے. اے وہ نام تے ہے جنہ ورد پکا پکا کوئی غوث بنی, کوئی کتب بنی, کوئی ابدال بنی. اللہ اکبر کبیرہ. وقت موقع گئے نہ تے مواد میں ڈھیر سارا رکھی بیٹھا. اللہ سونا موقع بنے سی میں اس موضوع کو بلا آگو تے چلے تھار کے بول یار سبحان اللہ. آخر ایک نظم نے صرف 3 اشعار سنا کے اجازت سنائی منیا. سبحان اللہ. تھار کے آنکھوں سبحان اللہ. دین نبی دا روشن کیتا, دین نبی دا روشن کیتا, پاک نبی دیا یارانے پر اسلام زنا لجوایا. اج کل
وہ کیجئے، بس یہ ضرور ہے ہر انجمن میں دعوی اسلام کیجئے۔ بزرگ فرمیندن بندے بندے کو ماجھ لیتی پیمن واسطے ماجھ دودھ پیمن واسطے۔ ایک سال بعد کیا جنہاں دودھ خشک ہویا ونیا اپنی مانج واپس گیا نا وہ مانج گنن گیا اگوں ہوا کہ کیڑی مانج انہاں کہ یار میں جڑی پیمن واسطے تے لیتی ہے دودھ پیمن واسطے واپس کر ہوا کسی تو سب پیمن واسطے لیتی ہے صحیح میں پی گیا سرکار پیمن واسطے لیتی ہے پی گیا ایویں میرا سونا ایویں تو میں نماز ہی پی گیا روزے پی گیا زکاة پی گیا اوشر پیتی بیٹھی قسم ذاتی اوشر زکاة نال نا اسلام دے حق انتا چل دیاں اوشر پی گیا فرض واجب زکاة پی گیا یاد رکھا ہے اپنے مال دے وچوں جب تک زکاة اوشر یہ چیزاں اپنی فصلی چو اوشر اسا یہ ادا نہ کرے سنا دو چیزاں ضرور تھی انہیں یہ اللہ سنے دا پاک قرآن سورہ منافقون دے اندر بھی اللہ سنے دا سائے فرمایا نہ مال پاک تھی سکتے تے نہ ہی اندھا تحفظ تھی سکتے یہ میں خلاصہ جناب کو دسائی بنا وقت کہنی جڑا بندہ عشر زکاة ادا نہ کرے تے کیا تھی لے اون مال دے وچ برکت وہ مکمل دی لیکن بیا نقصان کیا تھی لے وہ مال پاک نہیں رہنا وہ مال دا تحفظ نہیں تھی نا برکت نکل وینی سمجھ آئیے یا کہنا اپنے اگر ایسا تو سا مال پاک کرواؤں نا اپنے مال چو بلا زکاة بھی ادا کروں اپنے فصلہ دا عشر بھی ادا کروں کلے جڑے اہلن ہوئے کو ادا کروں سمجھ آئیے یا کہنا کاکا ہاں ورنہ پتہ ہے مرن تو بعد کہنا نہ رلسی بندہ جڑا عشر زکاة دا منکر بنسی دے سستی کرے سی نہ دے سی زمانے دا قارونا بزرگ فرمیندن ہوں دے نال دا خزانے دا مالک شاید کوئی آوے بلکہ قیامت تک اینا وڈے خزانے دا مالک جن دے خزانے دیا چابیاں 40 خچر سوار کرنے 40 خچر جن دے خزانے دیا چابیاں سوار کرنے ایمان اللہ سونے خزانے دا عالم کیا ہو جائے اگر عدد سارے وزیر مشیر اپنا وغیرہ وغیرہ لوگ یہ بزرگ فرمیندن اگر انہوں دے خزانے کو انہیں دیویں نگاہ ونج پوے آتے اٹے کنو تھی مر پویں آگے ناسا ایک پاکستان نکڑے جہاں ملک دے ٹکڑے واسطے لڑے کنو ڈرامے جمہوریت دے وانٹے دے الیکشن دے کتی کھڑے سے ایک بے کو لڑائی کنو فساد پوئی کھڑے سے وہ با ڈھکی نہ پائے وہ با چھٹ نہ پائے وہ با اندر بھی نہ ڈرامہ ہے نا خود شاہی کو پہنا ہے جمہوری لباس اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں میرا قلندر اقبال فرما گئی مولوی ڈھیر سارے اقبال دی ترجمانی کریں اللہ ہدایت لے کی رہی اے شعری پڑھن گا یہ میں بولیں دے اقبال آدھے اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں اقبال کون ہے مفکر پاکستان قوم کے نزدیک لیکن میرا نزدیک مفکر اسلام بول یار بول سبحان اللہ اگر مفکر پاکستان ہے تو بعد میں ہے پہلے خدا کا فقیر علامہ اقبال مفکر اسلام بنا تھا گھر کے دو آدھے اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں ارے نئی تہذیب کے اندھے ہیں گندے اقبال اکیے کو گندہ اندہ آنکھی میں نہیں کون گندہ اندہ ہے آنکھیں اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں نئی تہذیب کے اندھے ہیں گندے وہ اقبالہ کون آنکھیں الیکشن ممبری کونسل صدارت بنائے ہیں خوب آزادی نے پھندے میاں نجار میں چھیلے گئے سانپ نہایت تیز ہیں یورپ کے رندے اگو اقبال کیا دے ہائے سناما گلا تو گھوٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا اقبال فرمانے گلا تو گھوٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا گلا تو گھوٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا کہاں سے آئے صدا دین نبی دا روشن کیتا پاک نبی دیا یارانے پر اسلام دا نام لجوایا اج کل دے حبداراں دے سنائی منجا اجا ساڑھے دا ہون تھا مطلب کبڑی جا مولوی وقت ہوتے کی دیوے نہیں
ہاں میں جتوئی جو آیا کتھا پائے تھی جتوئی بڑا چا کتی کلومیٹر تقریباً 150-200 کلومیٹر دے قریب تھی نا سب میں چاول کھاون کہنی آیا کماون کہنی آیا بیٹھا مکالی بلا تے اللہ نہ ساری اندر کہنی رکھی اللہ سے بچائے او مولوی بے ہل ہاں جب تک ویل ملے پہی نا آہا سور بھی لگ سی واقعی کسے کہانی بھی ہو سن جیرے ویل مک سی وینا پی سبحان اللہ نہیں آتا لوگ تو اگر بندے پکڑ ہو سن وہ بناوان بیا مسلح تے میں بیٹھا کرنا الحمدللہ حق دی ترجمہ دی تھر کے بول جڑا ملہ مکا کر کے آوے ایڈوانس بکنگ 40,000 پہلے اکاؤنٹ خطواوے اور ملہ بندے کانا کریں حضور دے ممبر دا حق ادا نہیں کر سکتا سن مسلمان یہ چاہ پانی دا پھٹا نہیں بے سونی دا پھٹا ہے ہاں انہوں تے اگر جڑا باسیوں نے حق ادا کرے سی جڑا خوشامتی بن کے خوشامت کر کے زندگی برباد کرے سی اور نال دا ملہ خدار لانتی ملہ کوئی نہیں ہوتا اتھام باہے کہ حضور دے دین دی ترجمہ نہیں کرنی پوشی ہمیں کہیں اقبال چنگی لگی یا نہ لگے اقبال آدھے اپنی ہے خفا مجھ سے بیگان بھی نہ خوش کہ میں زہر ہلال کو کبھی کہہ نہ سکا کند اقبال آدھے میں نال اپنے بھی رسے کھڑے نہیں پرائے بھی رسے کھڑے اقبالہ کیوں رسے کھڑے آدھے میں کوئی آدھن تو آکھ زہر کو آکے چینی ہے چینی کو آکے زہر ہے اقبال آدھے میرا دماغ خراب تھی کہ کھنڈ ہوندی ہے چینی ہوندی ہے زہر ہوندی ہے اور یار سبحان اللہ دل مرد مومن میں پھر زندہ کر دے میں دے ہی دعا کر کے جاواں گا اے مالک سونیا دل مرد مومن میں پھر زندہ کر دے دل مرد مومن میں پھر زندہ کر دے مل کے پڑھو چا آخری جملے دل مرد مومن میں پھر زندہ کر دے دل مرد مومن میں پھر زندہ کر دے وہ بجلی جو تھی نعرہ لا تذر میں ارے وہ بجلی جو تھی نعرہ لا تذر میں شیر سنامت گل مقاوہ ذرا گونج پہ ونجے آنکھوں سبحان اللہ اچھا کہ آنکھوں جو پچھلے وہ میرے گھراؤ دین نبی دا روشن کیتا اوہ پاک نبی دیا یارانے پر اسلام دا نام لجوایا آج کل دے حبدارا کینے نام لجوائے اور فجری اٹھی کے نماز دے بدلے چاری دھنگ دے گھوٹے میں تسبیح مسلح قرآن دے بدلے کچھ وچ چمر سوٹے میں وانگ زنانے ہتھ وچ ونگا وانگ زنانے ہتھ وچ ونگا اس دے مرد کنوارے میں پر اسلام دا نام لجوایا آج کل دے اگلا شعر سناواں آج دے ملا حق لکاون اے سچیاں گلاں کر دے نہیں کار خدا دا پوسی نہ دے رب رسول تے ڈر دے نہیں سچا دین صحابہ دسا گئے اے سچا دین صحابہ دسا گئے یا دسیا ولیاں ساریاں نے پر اسلام دا نام لجوایا آج کل دے حبدارا گونج پہ جاگ سبحان اللہ اللہ دے قرآن دی آیت پڑھئے ان دی ترجمانی نا چیز نے اگلے شعر دے اندر کیتی ہے سناواں پردے دے حوالے نا اے عورت ہوئے چار دیواری وقرن فی بیوتکن عورت ہوئے چار دیواری پاک قرآن دسیندہ ہے پاک نبی بھی امت کو ایہو سبق پڑھیندہ ہے پر غیرت والے مرد نہیں رہ گئے کوئی غیرت والے مرد نہیں رہ گئے ہاں مر گئے نر تے اجڑ کے کھا
کرو یار پیر ٹریکٹر راہ برے تھریشر فاتحہ ٹرالی بکرے تک چھتر تنہ نہ لے مریدیں نے کہا رہے مرید دانے دیسی نظرانہ دیسی پیسے دیسی لیکن مرید اگر کوئی واگ نہ دے نا تو کیا سی مر پیا اتنا جانور کھڑے ہی کھڑی میرا حصہ کوئی کہیں دے شدہ مر گیا سی ہن دیکھ لعنت پوے انج پیراں کو پتہ یہ شدہ سارا دن گرمی وچ گھا پٹھے نہیں کریں دے مزدوری کریں دے پتہ نہیں کیویں کما کے محنت کر کے اپنے مال ڈنگر بنے دے پیر اوسی مانج پیتی ویسی کیتی ویسی بکرا چھکی ویسی بکری چھکی ویسی گاں چھکی ویسی کاکا اے پیر محمد دے دین دی وراثت نہیں پا سکدے پیر او ہوندے نہیں اللہ اکبر میں کئی واقعات ان کو سناوا ہاں وقت مک گئے بہرحال میں شعر وچ میں اشارہ ماری میں نہ سناوا وہ سچے پیرن بالکل تھوڑے کوڑیاں ڈھنگ رچایا ہے ولیاں دے درباراں کو کاروبار بنایا ہے کہیں صاحبزادے کل کسے پوچھا ہے سی تھوڑا کیا کاروبار ہے انہوں کہ صحیح سارا دربار ہے سارا کوئی کاروبار کرنا سارا دربار ہے ایو کاروبار ہے بول یار بول سچے پیرن بالکل تھوڑے پورے ڈھنگ رچایا ولیاں دے درباراں کو کاروبار بنایا ہے وہ دین انادا گڈیاں بنگلے دین انادا گڈیاں بنگلے بہو لٹی آئی دنیا دارانے پر اسلام دا نال جوایا اج کل دے حبدارانے دین نبی دا روشن کیتا پیر وارث شاہ فرماؤندے تے 13ویں صدی دا دور پھریا ایسی کرونا لگی ہے سبحان اللہ لگ گئی ہے بجلی گئی بہرحال ٹھیک ہے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین حال ہوئے میری تقریر دے دوران کہیں کو کوئی گال سمجھ نہ ہی ہوئے بعد دے وچ خدا دا نہ ہے ہون علا سکدے ہو سوال کر سکدے ہو میں واضح کر گیا میرا مقصود صرف اصلاح ہے کہیں کو توہین دا نشانہ یا کہیں دی تذلیل مقصود کہنا ہے میں جو بولے مقصد اللہ رسول دی رضا واسطے گال ہی ویچ سخت ضرور ہن لیکن اے دیکھ تو میں دین کو چھوڑ کے کتنا سخت ہے کڑے کہیں نہ کوئی سوال ہوئے ضرور فرما سکدے وے تو بعد دے وچ این آکھنا چشتی این آگ گئے اون آگ